کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبکار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ محبت کی ترجمانی کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ پیاری ماں ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ فرمایا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ زندگی کی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ انسان کے علم کا اندازہ ایک دن ہی ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں بعد بھی نہیں چلتا۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے جیا ہی نہیں۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں ساری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، فریب، دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔
آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ جو نصیحت نہیں سنتا اس کا ارادہ ملامت سننے کا ہے۔ بے نمازی کو قرض مت دو، خواہ فاقہ سے اس کا منہ کھلا ہوا ہو، اس لیے کہ جو خدا کا قرض ادا نہیں کرتا اسے تیرے قرض کی فکر بھی نہ ہوگی۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔